یہ جو مال کے برے ہونے کا تصور ہے نا، یہ مال کے برے ہونے کا تصور، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ دوسرے مذاہب کا کانسیپٹ ہے۔ دوسرے جو دنیا کے مذاہب ہیں ان کے یہاں مال بری چیز ہے، دنیا کی ہر نعمت بری ہے ان کے یہاں پر۔ ان کے حساب سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے تو دنیا کو تیاگ دینا ہے، مال چھوڑ دینا ہے، کاروبار چھوڑ دینا ہے، تجارت نہیں کرنا ہے، جاب نہیں کرنا ہے، کہیں پہاڑوں میں جا کر کے سنیاس لے کر کے جوگی بن کر کے وہیں پر جو ہے نا وہ تپسیا میں لگا رہنا ہے۔ دوسرے مذاہب میں نا مال کو بری چیز سمجھا گیا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اس میں واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے نا جو کہتا ہے کہ مال اچھی چیز ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، ورنہ دنیا کے ہر مذہب میں کیا ہے؟ مال بری چیز ہے۔ آپ دیکھیں عیسائیوں میں مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے پادری ہوتے ہیں وہ باقاعدہ کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، وہ دنیا کو بالکل چھوڑ کر کے اور اپنے آپ کو کلیسا میں بند کر لیتے ہیں، تبھی وہ متقی اور پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ کی طرف ایک کوٹ میرے خیال سے نیو ٹیسٹیمنٹ میں ایک کوٹ جو ہے نا ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا اٹ از ایزیئر فار اے کیمل ٹو گو تھرو دا آئی آف نیڈل، کہ کسی اونٹ کے لیے سوئی کے سراخ میں داخل ہو جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی امیر آدمی جنت میں داخل ہو۔ یعنی اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے پر امیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان کے یہاں یہ تصور ہے مال کے بارے میں۔ بدھسٹوں میں دیکھیں آپ، ہاں بدھسٹوں میں باقاعدہ جو بھکشو ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، بھیک مانگ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہندوؤں میں آپ دیکھیں بال برہمچاری والا تصور پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دنیا کو تیاگ کر کے اور کبھی ہمالیہ کی پہاڑی میں یا کسی غار میں جا کر کے اور وہیں پناہ لیتے ہیں اور وہیں موکش کی پراپتی کے لیے اپنی تپسیا میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہر مذہب یہ کہتا ہے نا کہ مال بری چیز ہے، اور اگر تم کو اللہ کے قریب ہونا ہے تو مال سے دور ہو جاؤ۔ ہمارا دین الحمدللہ وہ خانقاہی دین نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم سے دنیا نہیں چھڑواتا ہے، ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اللہ سے قریب ہونا ہے تو مال چھوڑ دو، مال مت کماؤ، دنیا کو تیاگ دو۔ الحمدللہ ہمارے دین میں یہ تصور مال کے بارے میں نہیں ہے۔ نہ ہمارے دین میں یہ تصور ہے کہ بھئی فقیر ہونا کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارا دین فقیری کو گلوریفائی نہیں کرتا، دنیا کے دوسرے مذاہب میں فقیری کو بہت گلوریفائی کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے نا کہ جو بہت کروڑ پتی لوگ ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو فقیر بولنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے مذہب میں کیونکہ فقیری کو بہت گلوریفائی کیا ہے نا، تو وہ غریب امیر سے امیر آدمی بھی اپنے آپ کو فخر سے بولتا ہے میں فقیر ہوں۔ یہ جو مسلمانوں میں بعض مسالک میں اور بعض اسکول آف تھاٹس جو ہے نا وہ فقیری کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں، اور جن کا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بھی فقیر لوگ بابا لوگ کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ دوسرے مذاہب سے صوفیوں کے راستے سے اسلام میں آ گیا کہ فقیر لوگ کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسرے مذاہب میں ہے کہ فقیر بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جن کی کروڑوں اور اربوں کی جائیداد ہے وہ بھی بولتے ہیں میں تو فقیر ہوں اور جھولا اٹھا کے نکل لوں گا۔ تو ان کے یہاں فقیر بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ فقیری کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں الحمدللہ فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں، ہمارے نبی نے ہم کو فقیری سے پناہ مانگنی سکھائی ہے۔ اور ہمارے دین میں غنی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مالدار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو مالداری کے لیے دعا کرنی سکھائی ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنا طلب کرتے تھے، مالداری کے لیے دعا کرتے تھے۔